بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ گرمیوں کی سخت گرم رات تھی۔ بارش وقفے وقفے سے ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے شدید حبس اور گھٹن کا عالم تھا۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک گاؤں راجن پور سے وابستہ گاؤں کے امام عمر دین کی ہے۔ جب اس کے گھر صبح 4 بجے 4 بیٹوں پر بیٹی پیدا ہوئی تو پیدائش کے وقت گھر میں ایک عجیب سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دائی اماں کے علاوہ ختیجہ اور اس کی سہیلی بھی حیران تھیں کہ یہ کیسی مہک ہے۔ ختیجہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اگربتیاں جلائی ہوں گی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی کو جو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ بہت ہی حسین تھی، مگر اس بچی میں عجیب سی بات تھی کہ وہ یہ کہ اس کے ہاتھ پیر کافی بڑے تھے، جسم نازک پتلا سا، گلابی سرخی مائل رنگت، سنہری بال، نیلی نیلی آنکھیں۔ مگر اس کے ہاتھ پیر دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے ختیجہ نے کہا، بلا وجہ آپ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں، یہ سب تو قدرت کے کھیل ہیں۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ عمر دین بچی کے کان میں جس وقت اذان دے رہے تھے، بچی ان کی گود میں بدک رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمر دین کو تک رہی تھی۔ یہ بات عمر دین نے بھی محسوس کی۔ پھر اپنی بیگم سے ہنس کر بولے، بیگم، ہماری بیٹی بہت شریر ہے۔ چھوٹے بھائیوں کا بھی خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہر دوست سے یہی کہتے کہ ہمارے گھر ایک ننھی پری آئی ہے۔ بچی کا نام عالیہ رکھا گیا۔ وہ واقعی ایک ننھی پری تھی۔ 6 دن کی بچی اس طرح مسکراتی جیسے کہ وہ 2-2.5 سال کی بچی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک واضح ہوتی۔ گاؤں کی بوڑھی خواتین یہ باتیں محسوس کرتے ہوئے ختیجہ سے پوچھتیں، اوئی کی کھا کے جمع ہے، اوکڑی کے ہاتھ پیر اتنے بڑے ہیں۔ ماسی تسی فضول گلا مت کیا کرو، ختیجہ جواب میں کہتی، مگر جب بچی کو دودھ پلاتی تو وہ بے سدھ ہو جاتی۔ عالیہ کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ وہ اس طرح دودھ پیتی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہے۔ وہ گھبرا کر زبردستی اسے اپنے آپ سے الگ کرتی۔ کئی دفعہ اس نے امام صاحب سے کہا تو وہ ہنسنے لگے۔ نیند جھلی تیرا وہم ہے، اسے بھینس کا دودھ پلا، میں کل سے زیادہ لے آیا کروں گا۔ عالیہ جس طرح بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی حسین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بال سنہری اور بہت لمبے تھے۔ عمر دین اسے ہر دفعہ گنجا کر دیتا کہ شاید کالے رنگ میں نکل آئیں اور لمبائی میں کم ہوں، کیونکہ ختیجہ کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا، مگر ہر دفعہ وہ بڑھ جاتے۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے بالوں سے جلتی تھیں۔ جیسے جیسے عالیہ بڑی ہو رہی تھی، عمر دین نے اسے نماز اور دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ نہ ہی نماز پڑھتی اور نہ ہی مدرسے جا کر قرآن بھائی اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ وہ رو پیٹ کر آ جاتی، ہر وقت اڑتی تتلی بنی رہتی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ گھر کے نزدیک ہی گلاب کا بہت بڑا باغ تھا۔ عالیہ موقع پاتے ہی وہاں پہنچ جاتی اور پھولوں سے باتیں کرتی۔ باغ کے مالی بھی اسے پھولوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوتے، مگر وہ اسے عالیہ کا بچپنا سمجھ کر خاموش رہے، کیونکہ وہ امام دین کی بڑی عزت کرتے تھے۔ عمر دین بھی اس کی ان حرکتوں کو بچپنا سمجھتا، مگر ماں کو کبھی کبھی تشویش ہوتی کہ عالیہ میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ عالیہ اکثر نہا کر گھنٹوں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی رہتی اور آئینے سے باتیں کرتی ہوئی زور زور سے ہنستی۔ اس کی ہنسی میں عجیب سی کھنک ہوتی۔ ختیجہ کام چھوڑ کر اسے دیکھتی رہتی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، اسے ایسا لگتا زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ عالیہ نے وقت سے پہلے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ ختیجہ اور عمر دین پریشان تھے، کیونکہ عالیہ نہ ہی دین کی طرف راغب تھی اور نہ ہی گھریلو کام کاج کرتی۔ بڑے بھائی نے سختی سے کام لینا چاہا تو وہ اور بھی ضدی بن گئی۔ کھانا پینا چھوڑ دیتی، سارا دن آئینے کے سامنے بناؤ سنگھار کر کے کھڑی رہتی اور موقع ملتے ہی گلاب کے باغ میں پہنچ جاتی اور اس طرح ناچتی جیسے کوئی مورنی اپنی دنیا میں مگن اپنے پنکھ پھیلا کر ناچتی ہے۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ عمر دین اور ختیجہ صبح سویرے نماز کے بعد گندم کی کٹائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ عالیہ بھی ناشتہ کر کے سیدھی گلاب کے باغیچے میں جا پہنچی۔ آج وہ پورے 16 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کی جوانی جوبن پر تھی، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ آج اسے دیسی گلاب کے بادشاہ کی تلاش تھی۔
جسے کل تک وہ کلی کی صورت میں دیکھ کر خوشی سے جھوم رہی تھی۔ آج وہ صبح صبح یہاں پہنچی تاکہ مالی اسے توڑ نہ لے۔ جب وہ اس پودے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شاخ پر وہ پھول نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح پورے باغ میں دوڑنے لگی کہ شاید وہ اس گلاب کا پودا بھول رہی ہے، مگر تمام پودوں میں صرف کلیاں تھیں، پھول کوئی بھی نہ تھا۔ اس پر جذباتی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا، زبان حلق سے باہر آنے لگی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اتنے میں مالی کا گزر ہوا۔ وہ عالیہ کو روتا ہوا دیکھ کر رک گیا۔ مالی بابا، پھول کہاں ہیں؟ وہ مالی کو دور سے ہی دیکھ کر چلائی۔ بیٹا، آج کسی کی شادی تھی، اس لیے صبح مالک نے منگوا لیے۔ یہ کہتے ہوئے مالی بابا اس کے قریب آیا۔ پتر، 2-4 دن میں پھر کھل جائیں گے۔ نہیں بابا، وہ جو سب سے بڑا گلاب کا پھول تھا، جو پھولوں کا بادشاہ کہلاتا، وہ کبھی کبھی آتا ہے، مجھے بس وہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل سی گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ مالی بابا نے جب قریب سے اس کو دیکھا تو سناٹے میں رہ گیا، کیونکہ عالیہ وہ حسین عالیہ نہیں تھی۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر وہ لرزتا ہوا باڑے کی طرف بھاگا، جہاں اور مالی کلیاں صاف کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ عالیہ مزید آگے کہتے ہوئے زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تمام لوگ اس جگہ کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو عالیہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور اس کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی، ہاتھ پیر مڑ چکے تھے۔ پیش امام کو لوگ کھیت سے بلا کر لائے۔ وہ عالیہ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، یہ میری بیٹی نہیں، یہ میری عالیہ نہیں، تو یہ کون ہے؟ بڑی مشکل سے ان دونوں کو گھر لایا گیا۔ ختیجہ نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی رونے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے پیش امام اور خدیجہ کو تسلی دی اور رائے دی کہ عالیہ کو کسی عامل کو دکھایا جائے۔ بڑی مشکل سے ایک عامل صاحب کو تلاش کیا گیا۔ انہوں نے جب عالیہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ کسی گندی روح نے عالیہ کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے۔ اس سے نجات دلوانے کے لیے مجھے 3 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا۔ جمعرات جمعہ ہفتہ میں چلہ کاٹوں گا۔ ایک بات بتاتا چلوں، اگر میں اس چلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو عالیہ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ باپ ہیں۔ پیش امام نے کہا کہ کچھ بھی ہو، میں اپنی بچی کو پھر سے خوش باش دیکھنا چاہتا ہوں۔ عامل نے کہا کہ کچھ چیزیں آپ کو لانا پڑیں گی، 1 درجن انڈے، 1 درجن کاغذی لیموں، 1 کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا، 1 درجن باریک سوئیاں، 1 مٹی کی گوری ہانڈی۔ میں جمعرات کو نماز کے بعد بیٹھ جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ موجود ہوگے۔ عمل کے دوران تم ڈرنا نہیں اور نہ ہی مجھے کسی بات کے لیے منع کرنا۔ اگر بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی تو محنت رائگاں ہو جائے گی۔ چلہ شروع کیا گیا۔ جیسے جیسے مولانا صاحب پڑھائی کر رہے تھے، عالیہ خوفناک انداز میں چلاتی رہتی، دیکھ مولوی، مجھے چھوڑ دے، تو اپنا کام مت کر۔ میں عالیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، کیونکہ اس میں میری جان ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی، اس کی ماں پرانے قبرستان کے ساتھ والے گاؤں میں جا رہی تھی۔ مجھے بھی ایک ایسی ہی حاملہ ماں کی تلاش تھی جس کے پیٹ میں بچی کا حمل ہو۔ بس میرے دل کی مراد پوری ہوئی۔ میں قبرستان کی پرانی قبر میں بسیرا کرتی تھی۔ میں جینا چاہتی تھی۔ بہت کم عمری میں میری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ مجھ پر بے جا تشدد کیا گیا۔ انہوں نے مجھ پر مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ میری روح تڑپ رہی تھی۔ میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے میں عالیہ کی ماں کی کوکھ میں اتر گئی اور اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اور جب میں عالیہ کی شریر پر اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی، وہ لمحہ مجھ سے چھن گیا۔ مجھے شروع سے گلاب کا پھول پسند تھا، اس لیے مجھے گلاب کا بادشاہ چاہیے تھا۔ اس کی خوشبو سے میرا جسم مہکتا رہتا۔ اس مہک کے ذریعے میں کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی تھی۔ میرا سب سے چھوٹا دیور، جب میری موت واقع ہوئی، 8 سال کا تھا۔ اب وہ گبرو جوان ہے۔ میں اس کو اپنا غلام بنا کر اپنے پورے سسرال سے انتقام لینا چاہتی ہوں، مگر وہ گلاب کا پھول توڑ لیا گیا اور مجھے مالی نے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ تھوڑی دیر بعد میں اپنی حالت میں آ جاتی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ عالیہ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ عامل صاحب عالیہ کی بات ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑاتے۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہے تھے، وہ بدروح چیخ رہی تھی۔ آج چلے کا آخری دن تھا۔
آج عالیہ بہت ہی اذیت میں تھی، وہ رو رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جینے دو، اگر میں عالیہ سے جدا ہو گئی تب بھی عالیہ اسی طرح بستر پر ایک مردے کی طرح زندگی گزارے گی۔ بس عمر دین سے یہ جملہ برداشت نہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عالیہ کو جانے دو عامل صاحب، عالیہ کو مرنے دو، اگر یہ نہیں مری تو یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ اب جب کہ چلہ پورا ہونے والا تھا، اس وقت عمر دین نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ عامل صاحب چلہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا عالیہ جھٹکے لے رہی ہے۔ کافی دیر تک اس کی کیفیت اسی طرح رہی اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جس وقت اس کے جسم سے روح نکلی، کمرے میں عجیب سی کافور اور گلاب کی مہک آنے لگی۔ عمر دین نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ میری بچی، میں تیرا مجرم ہوں، میں نہیں چاہتا تھا تو مردوں کی طرح زندگی گزارے۔ ماں نے اپنے بال نوچ لیے۔ آہوں اور سسکیوں سے عمر دین نے اسے خود لحد میں اتارا۔ عالیہ کے بغیر گھر سونا سونا ہو گیا۔ اس غم میں 1 سال کے اندر ختیجہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر گئیں۔ عمر دین اکیلا رہ گیا، بیٹوں نے اسے سنبھالا۔ وہ روز عالیہ کی قبر پر جاتا، ساتھ خدیجہ کی قبر تھی، وہاں بھی فاتحہ خوانی کرتا۔ عالیہ کی قبر پر گلاب کے پھول چڑھاتا، قرآن پڑھتا اور رو رو کر دعا کرتا، الہی ہر ایک بچی کو ایسی ناگہانی مصیبتوں سے بچا۔ پیش امام صاحب نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کر دی ہے، اپنی دونوں بہوؤں کو بھی وہ عالیہ کی طرح چاہتے ہیں، ان میں اپنی عالیہ کو تلاش کرتے ہیں۔ اس نیکی کے صدقے میں ان کے گھر پوتی نے جنم لیا، وہ بہت خوش ہیں۔ ان کی پوتی ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے۔ انہوں نے اپنی پوتی کا نام راحیلہ رکھا ہے، عالیہ سے ملتا جلتا۔ خدا ان کی راحیلہ کو پروان چڑھائے۔